إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے. وہ جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے گا. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا. انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی. دونوں جنس بازار میں موجود. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے. انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے. اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے. ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا. جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا. ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے. یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا. تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی
اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے، اور راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا، تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے علاقے کے۔ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے،
تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے وہ ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا. کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت. میرا وقت بھی لگ چکا ہے. بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا, آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں, جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں. پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے. میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں. پھیری, اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری. پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں, چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں. تم خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے. ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو. نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ, لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا, ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی. اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا, اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے, لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے, یہ آئے کہاں سے. دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے, آئی کہاں سے. دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے, دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے, تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا. تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے. ان ھذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, بھیڑیں, 99 بھیڑ ہے, اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے, میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو. نہیں, یہ تو لطیفہ سا بن گیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے, تیرے پاس ایک ہے, تو ایک مجھے دے دے, میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ, جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے رات ہے,
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات ہے آ جاؤ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا، فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، آ جاؤ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے، نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معاف ہی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت، اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے، نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے، اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا، جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا، کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے، کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے،
ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا،
बाइज्जत रोजगार दे दिया। तो भाइयों, अल्लाह के दीन के लिए हरकत करते रहना, अमल भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक दिन देखोगे जिंदगी बदलेगी। हमारे बुजुर्ग थे, साथी फौत हो गए, तो उनका बेटा PIA में कैप्टन था, जहाज उड़ाता था। तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया कर। कहा अब्बा फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम होता। कहा अच्छा चलो नमाज के वक्त एक आदमी को दावत दे दिया कर, 5 नमाजें हैं, 5 दफ़ा दावत दे दिया कर। वो कहने लगा मैं दावत दूं, खुद तो मैं पढ़ता नहीं, दूसरे को कैसे दावत दूं। कहा बेटा एक तो मेरी मान ले, नमाज का इनकार किया है तो ये तो मान ले कि चलो किसी को कह दिया करके भाई नमाज पढ़ा करो। कहा चलो ये तो आसान है, मैं कह दूंगा। तो उसने अपने अब्बा की बात मान ली, हर नमाज पे 1-2 को कह देता भाई नमाज पढ़ा करो। उसके वालिद फौज में जर्नैल थे, ये कैप्टन था, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। 6 महीने बाद बाप बेटा की मुलाकात हुई तो देखा तो कप्तान साहब की दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब भी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ। कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तू कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। का इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था, तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए। तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी, मैं दाढ़ी भी रख ली। तो तबलीग का काम करते रहना, हम फरिश्ते नहीं बन सकते। एक दफा एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारे कौल और फेल में बहुत फर्क, बहुत। जब उनका गुस्सा उतर गया तो मैंने उनसे कहा भाई 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं मांगे, आप क्यों मांगते हो। अल्लाह ने कहा है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह थोड़े होंगे तो पास कर दूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक गुनाह तेरे खाते में नहीं होना चाहिए। 100/100 नंबर लेगा तो जन्नत दूंगा, नहीं तो रैपट मार के जहन्नम में डालूंगा। तो 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगता, उसे पता है मेरा बंदा कमजोर है, कभी गुनाह करेगा कभी नेकी करेगा। तो वो कहता है जिसके पास 51 नेकियां हुई और 50 गुनाह हुए, तोलूंगा तो 51 झुक जाएंगे ना, 50 माफ। मिसाल दे रहा हूं, हमारे इलाके में एक जिम्मेदार थे, वो जिक्र भी बहुत करते थे, गालियां भी बहुत देते। इधर सुबहान अल्लाह तेरे फलाने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक फक्कड़ तोलते थे। सारी जिंदगी वो ऐसा ही करते रहे। जब वो फौत हो गए तो किसी ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि मियाँ साहब आपके साथ क्या हुआ, आप तो गालियां बहुत देते थे। खुद उन्हें पूछ रहे आप तो गालियां बहुत देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ। कि अल्लाह ताला ने मेरे जिक्र और मेरी गालियों को तोला तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी बख्शिश हो गई। अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन मांगी ही नहीं। अगर अल्लाह परफेक्शन मांगता तो फिर आप कहते तुम करते कुछ हो, कहते कुछ हो। अगर मैं कहता सही हूं तो एक नेकी तो कर रहा हूं, और करता नहीं हूं तो एक गुनाह कर रहा हूं। क्या पता मेरा रब मेरे कहने के तुफैल मेरे ना करने को माफ कर दे। बस एक सूरत में है काम खतरनाक कि अगर मैं इस कहने सुनने को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लूं, फिर खतरनाक है। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, वो ये आयत है। लेकिन अगर मेरे अंदर इखलास है तो फिर मैं इंसान हूं, कभी अच्छा करूंगा कभी बुरा करूंगा, लेकिन मेरे ज़िम्मे सदा लगाना है। तो भाइयों, इस तबलीग के काम को करते रहना, इससे ईमान बनता है, ईमान से दीन वजूद में आता है। दीन के 2 हिस्से हैं, एक इबादत है जिसमें नमाज सबसे अहम है। फेरी पे हो, घर पे हो, नमाज ना छोड़ो। रमजान के रोजे हैं, अल्लाह फिर रिस्क ज्यादा दे दे, हज करो, ज़कात दो। लेकिन इबादत बड़ी महदूद हैं और उसमें कसरत
اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مات نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عر الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا
تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر. ہیں تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون. پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں. انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے. علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے، مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے، صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا. سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں. کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں.
کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی۔ بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا۔ سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں گے۔ تو بھائیو، اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر۔ تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ
کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر، تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی۔ کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے، یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے، کاغذ کی کیا حیثیت، پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے۔ اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 10 صحابہ میں سے ایک۔ وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئے گی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے۔ انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے سے لگتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی
स्टॉक नहीं किया, जब मुझे प्रॉफिट मिला मैंने फौरन बेच दिया, इंतजार नहीं किया एक हफ्ते बाद बेचूंगा रेट बढ़ जाएगा, जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिला एक पैसा भी मिला तो मैंने फौरन बेच दिया। तीसरा उसूल ये था कि मेरे सौदे में कोई कमी या ऐब होता तो मैं उसे छुपाता नहीं था, जाहिर करता था, इसमें ये कमी है भाई, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। मदीने के लोग जिम्मेदारा करते थे, मक्का के लोग तिजारत करते थे, उनकी ज़राअत और तिजारत दीन के फैलने का जरिया बन गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। जंग तबूक में 10,000 आदमियों का सामान हजरत उस्मान अकेले ने दिया। 30,000 का लश्कर था तो 1/3 10,000 का सारा सामान उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर से दिया। और वो पैसे दीनार लाके पेश किए ना, तो अल्लाह के नबी वो दीनार लेकर यूं कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और कर रहे थे मा अला उस्मान अल्लाह यामल बअदा उस्मान, आज के बाद तो कुछ ना कर, जन्नत वाजिब हो गई तेरे पे। तो भाइयों, हमारा दीन सिर्फ हमें इबादत नहीं बताता, बाजार की जिंदगी बताता है कि मुसलमान बाजार में कैसे होता है। किसी के यहाँ मुलाजिम है तो उसकी नौकरी कैसी होती है, उसकी दयानत कैसी होती है, उसका बोल कैसा होता है। वो पैसे पे कुर्बान नहीं होता, वो पैसे को ईमान पे कुर्बान करता है। तो आपकी तिजारत भी दीन के फैलने का जरिया बनेगी। आहा, सिर्फ नमाज से गुनाह माफ नहीं होते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन अमसा कालन बे अमल यदिही अमसा मगफूरन लहु, जो सुबह से शाम तक रोजी कमाते कमाते हलाल 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 हलाल, झूठ वाली नहीं, खोट वाली नहीं, खयानत वाली नहीं, हराम चीज नहीं। हराम चीज का बेचना भी हराम है, खरीदना भी हराम है, उसका प्रॉफिट भी हराम है। जिस घर में हराम पैसा जाएगा वहां सुख कभी नहीं आएगा। चीजें आ जाएंगी, चैन निकल जाएगा। 1960 की दहाई में एक पाकिस्तान का अफसर था, उसने 1960 में लोगों के पास 100 रुपए मुश्किल से होते थे, उसने उस जमाने में करोड़ों रुपए जमा किए रिश्वत से। बहुत बड़ी पोस्ट पर थी। जब वो मर गया, एक दिन उसका बेटा कह रहा था, काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो कोई खुशी का दिन हम भी देख लेते। जिनके लिए जमा किया था कि मेरे बच्चे अब मजे से, मैंने खुद अपने कानों से उसको ये कहते हुए सुना कई दफा, मैं आज मर जाऊं मेरी बच्ची को किसी की परवाह नहीं कि मैंने इतना पैसा बना दिया है। तो उसी का बच्चा ये कह रहा था, काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो हम भी कोई खुशी का दिन देख लेते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमसा कालन बे अमल यदिही अमसा मगफूर लहु, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है और थक के वापस आता है तो उसके उस दिन के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता। तो हमारा बाजार भी दीन है भाई। फिर हमारा घर भी दीन है, घर की जिंदगी दीन है। मेरे नबी ने घर की जिंदगी समझाई। आप अपने घर में झाड़ू दे रहे हैं, क़ाब क़ौसैन का टाइटल लेकर, मकाम महमूद का टाइटल लेकर, ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजाकर, नबियों की सरदारी का सेहरा बांध कर आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। 9 बीवियां हैं, 9 अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। कोई फट गया है खुद सी रहे हैं, जूता फट गया खुद ठीक कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को आटा गूंदना नहीं आता था, छोटी उम्र थी ना, तो उनको आटा गूंद के देते थे। जब तक उनको आटा गूंदना नहीं आया, उनको आटा गूंद के देते थे।
ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے، تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے، اور انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی، لاکھوں بچوں میں سے کوئی اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو۔ اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہوگی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔